نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع شیطان کے مختلف فتنوں کے بارے میں کہ شیطان کس طرح سے انسان کے دل میں مختلف قسم کے فتنے ڈالتا ہے اور کس طرح سے اسے نیکیاں کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے والوں میں شمار فرمائے اور حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں سب سے پہلے اطاعت کرنے کو روکتا ہے، انسان کو اطاعت کرنے سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے روکتا ہے، یعنی انسان کے دل سے اطاعت کی اہمیت کو ہی نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ چلو مثلاً کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ چلو میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نیت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، تو وہ شیطان کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شیطان یہاں پر راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے اور اپنی حرکت سے بھی خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا اور اپنی نمازیں پڑھ لیتا ہے اور اپنے نیک کام کو کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس پر دوسرا ہتھیار ڈالتا ہے اور اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اس نیکی کام کو ٹال دو، اس پہ پختہ عزم تو ہے تمہارا کہ تم کرو گے اور تم کر بھی رہے ہو، لیکن تم ابھی اس والی نیکی کو ٹال دو، آج نہیں کل کر لوں گا، چلو آج صدقہ نہیں دیتا کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد دے دوں گا۔ تو اس طرح ٹالنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان کا مقصود ہوتا ہے کہ بندہ بھول جائے اس ٹال مٹول میں۔ پھر اگر شیطان اس کام میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا تو پھر اس پر تیسرا ہتھیار ڈالتا ہے اور اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ تم اس کام کو جلدی جلدی کر لو، باقی دنیا کے کام تسلی سے حوصلے سے کر لینا۔ مثلاً کہ کسی انسان کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا اور اسے بھوک بھی لگی ہے اور نماز کا وقت بھی ہے، تو شیطان کہتا ہے اس کے دل میں کہ تم جلدی جلدی نماز پڑھ لو، پھر تم تسلی سے کھانا کھا لینا۔ اور اگر انسان ایسا کر بیٹھتا ہے تو وہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اعمال برباد کر دیے، میں نے اس سے نیکی کام کو جلدی جلدی کروا کے ٹال دیا۔ لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ چلو میں پہلے کھانا کھا لیتا ہوں جلدی جلدی، پھر نماز پڑھوں گا تسلی سے، اب تو پھر شیطان پھر بھی مایوس نہیں ہوتا، پھر بھی سوچتا ہے کہ میں اب اسے پھر فتنے میں مبتلا کروں گا، اور پھر وہ بڑا طریقہ اس سے آزماتا ہے اور اس کے دل میں ریا ڈالتا ہے، دکھلاوا ڈالتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم سوچو کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ تم کتنے نیک دل ہو اور کتنے نیکی کو کرنے والے ہو، نیک عمل کرنے والے ہو، کہ تم نے پہلے روٹی کھائی ہے، بعد میں نیکی کا کام کیا، بعد میں نماز پڑھی، اپنی تسلی سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئے۔ اور اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو شیطان پھر اس پر ایک اور ہتھیار ڈالتا ہے، اس بار اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم سوچو کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور فلاں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حافظ ہوں، عالم ہوں، قاری ہوں اور حاجی ہوں۔ اس طرح کی باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور جب اس طرح کی باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے تو پھر انسان کے اندر تکبر پیدا ہونے لگ جاتا ہے، اور جب انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے تو پھر شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس کے اب اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے دل میں یہ بات نہیں آنے دیتا اور تکبر نہیں کرتا، ان باتوں کی طرف اپنا دھیان نہیں کرتا، تو پھر شیطان اپنا آخری ہتھیار آزماتا ہے پوری کوشش کے ساتھ۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں آخری بات ڈالتا ہے، اور وہ انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم شہرت پسند ہو جاؤ، تم اپنی تعریف کو پسند کرو، کہ لوگ تمہاری تعریف کریں اور تم خوش ہو۔ پھر اگر انسان ایسے ہو جائے، نیکی کا کام تو کرے اور پھر ان کو ٹال مٹول بھی نہ کرے، پھر اس کام کو
حوصلے سے بھی کرے، تسلی سے کرے، پورا پورا ادا کرے اور جلدی جلدی بھی نہ کرے اور دکھلاوا بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو بڑا بھی نہ سمجھے، تو پھر شیطان اس کے دل میں آخری بات ڈالتا ہے کہ تم تعریف پسند ہو جاؤ، لوگ تمہاری تعریف کریں اور تم خوش ہو جاؤ۔ شیطان اس کے دل میں یہ بات پوری کوشش سے ڈالتا ہے، اور اگر انسان ایسا کر لے تو شیطان انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو شیطان اپنے کام میں ناکام ہو جاتا ہے اور انسان شیطان سے جیت جاتا ہے۔ اسی موضوع پہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ شیطان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیطان کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ڈورے آزماتے ہو، تو تمہارے اتنے وقت میں تمہیں کیا تجربہ حاصل ہوا اس سے؟ تو شیطان کہتا ہے آپ نے تو بڑی عجیب بات پوچھ لی ہے مجھ سے، میں کیسے بتاؤں اپنی ساری زندگی کا تجربہ آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہے، بتا دو تم یہ بات۔ شیطان کہتا ہے کہ 3 باتیں میرے تجربے میں آئی ہیں، 3 باتیں میرے تجربے میں آئی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں تو فوراً کر دیا کریں، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد میں اس کو بھلا دوں، نیت کرنے کو بھلا دوں اس کو، اور اسے صدقہ کرنا یاد نہ رہے، مطلب یہ ٹال مٹول میں رہے کہ اب نہیں تب کر دیتا ہوں۔ شیطان ایسے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے اور پھر شیطان دوسری بات بتاتا ہے، کہتا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو تو اسے فوراً پورا کر دو، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں۔ مثلاً کوئی شخص وعدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو شیطان کہتا ہے کہ میں خاص طور اس بارے میں محنت کرتا ہوں کہ یہ بندہ اس گناہ میں مبتلا ہو۔ پھر شیطان تیسری بات بتاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیسری بات یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ میں مرد کی کشش عورت کے دل میں ڈال دیتا ہوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ اور پھر شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہتا ہے کہ میں یہ کام اپنے چیلوں سے نہیں کرواتا، یہ کام میں اپنے خود کرتا ہوں، بذاتی کرتا ہوں ان 3 کاموں کو خود۔ اب آپ خود سوچیں کہ شیطان کس طرح سے انسان کے پیچھے پڑا ہے، تو کیا ہمیں نہیں پڑنا چاہیے اس کے پیچھے؟ جس طرح وہ ہمیں پل پل پیچھے پڑا ہے، اس طرح ہمیں بھی ہرانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا اصل دشمن ہے۔ آج کل ہم دشمنی رشتہ داریوں میں نکالتے ہیں، لیکن اصل دشمن تو ہمارا شیطان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے فتنوں سے بچائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے۔ میرا آج کا موضوع یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔